جی آج بھی ان کو بلایا ہوا ہے سپرنٹینڈنٹ کو، اور ہم نے درخواست دائر کی ہے جو دوست ہیں، سیاسی رفقا ہیں، ان کی میٹنگز نومبر سے نہیں ہو پا رہی، اور یہاں غلط بیانی کی گئی ہے کہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر ہفتے جمعرات والے دن ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور ہر ہفتے ان کو وہاں 3-4 گھنٹے کھڑا رکھ کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. بعض اوقات تو عمر ایوب صاحب دیگر کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. یہ تمام معاملہ ہم عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک حق ہے جیل مینول کے تحت، جیل کے قوانین کے تحت 2 میٹنگز کا عمران خان صاحب کا عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن ان کی ملاقاتیں ہوں گی، ایک دن وکلاء اور خاندان کے ساتھ اور ایک دن ان دوستوں کے ساتھ، ان رفقا کے ساتھ جن کا نام وہ دیں گے. تو یہ نہیں ہو رہا. تو یہ انشاءاللہ اب ہم اس پہ سختی سے عمل کرائیں گے. ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہیں اور امید ہے کہ ایسا ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت نے آپ کی پارٹی کے اوپر الزام لگایا، حالانکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا تو اب تو حصہ نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو فارم 47 پہ جیت کر آئے ہوئے ہیں. میں کچھ نہیں اس بارے میں کہنا چاہتا. جی اب دیکھیں، لوگ اپنی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن جو حقیقت ہے آپ جانتے ہیں کہ فارم 47 پہ کون جیتا ہے اور کون نہیں جیتا ہے. اس ملک میں کیا کیا گیا ہے اس الیکشن کے ساتھ 8 فروری 2024 کو وطن کی ایک رپورٹ حکومت نہیں سہ سکی. سرور باری صاحب جو ہیں، ان کے گھر، ان کے دفتر حملہ کیا گیا، ان کے سٹاف کو ہراساں کیا گیا. ایک صحافی نے اگر ٹی وی پہ اینکر نے ذکر کر دیا اس رپورٹ کا تو اس کو آف ایئر ہونا پڑا. جو فسطائیت کا ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو جھوٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جھوٹے بیانیے ہیں ہمارے ارد گرد. یہ دور جھوٹے بیانیے کا ہے، مکر کا ہے، جبر کا ہے. اس اجلے شہر میں تاریکی ہے، تو ہم اس تاریکی سے لڑتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب شیر افضل مروت کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان سے جو ایم این اے شپ ہے اس پہ استعفیٰ بھی طلب کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بات کی باتیں ہیں، خان صاحب اس پہ خود فیصلہ کریں گے. میرا اس بارے میں کوئی موقف نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پرویز خٹک کی معاون خصوصی بنے ہیں وزیر اعظم کے، کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو تو یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک بڑا چور ہے، اس نے کرپشن کیا ہے عمران خان سے مل کر، آج اسی حکومت کا حصہ بن گیا؟ موضوع بات ہے نا جی. آج تو حکومت ہی جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ اور فریب کی ہے. تو اس جھوٹ اور فریب کی حکومت میں اسی طرح لوگ لگنے چاہیے نا جن کے بارے میں یہ موقف ہو حکومت کا یا وزیر اعظم کا. تو اگر یہ ان کا موقف تھا تو پھر ٹھیک انہوں نے لگایا. عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہ رمضان میں بھی پاکستان تحریک انصاف ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے، یہ تمام معاملے عید کے بعد ہوں گے؟ نہیں، آپ کے سامنے آتا رہے گا. دیکھیں ہم خاموش تو نہیں رہیں گے نا. رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سچ بولنے کا مہینہ ہے. ہم ضرور سچ بولیں گے، حق بات کرتے رہیں گے، رمضان کے دوران بھی، رمضان کے بعد. سر الیکشن چرایا گیا ہے 26 نومبر کے ساتھ، آپ کے کہتے ہیں کارکن بھی شہید کے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نہ کوئی درخواست دے سکی ہے، نہ کوئی استغاثہ دائر کر سکی ہے. نہیں کیا ہے، بالکل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے ایک بہت جامع 1400 صفحوں پر مشتمل درخواست، بالکل استغاثہ دائر کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن حق ہمیشہ آخر میں جیتتا ہے. اس کے ساتھ دستاویزی ثبوت بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس دن جو کیا انہوں نے، نہ صرف گولیاں چلی، ہسپتالوں پہ بھی حملہ ہوا، ہسپتالوں سے ریکارڈ غائب کیا گیا، ہسپتالوں کو سیل کیا گیا. آپ صحافی حضرات یہاں جو موجود ہیں اس شہر میں وہ جانتے ہیں مطیع اللہ جان کو گرفتار کیا گیا. پاداش صرف یہ تھی کہ انہوں نے ایک ہسپتال میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی معلومات حاصل کرنے کے لیے. یہاں بھی ہمارے دوسرے دوست ثاقب بشیر صاحب بھی کچھ لمحے پہلے میرے ساتھ تھے. تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا. قتل کے بعد، گولی کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں کور اپ آپریشن کیا گیا. تمام ہسپتالوں کی یہی حالت تھی. اس کے باوجود ہمارے پاس مواد موجود ہے، تصویریں موجود ہیں، میڈیکو لیگل کچھ موجود ہیں. ان کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مثالی صورتحال نہیں ہے عدالتی حوالے سے، لیکن بہت ہمارے پاس مواد ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی خبریں چل رہی ہیں اور خان صاحب نے مزید لوگوں کو جو نکالا ہے ان کا جو فنکشنل طور پہ ان کو نکال دیا گیا ہے، آفیشیل طور پہ نکال دیا گیا ہے. یہ ابھی بات پینڈنگ ہے یہ ساری؟ نہیں، جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا ان کو بالکل نکالا جائے گا. اس کا کچھ ضابطے کا معاملہ ہے، وہ ہو جائے گا چند دنوں میں. دیکھیے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی عمران خان کے ارد گرد جمع ایک جماعت ہے. جو پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑتا ہے، جو عمران خان سے بے وفائی کرتا ہے، وہ ایک دم زیرو ہو جاتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آپ کے حلقے والے سے بڑی خبریں، آپ کے پاس تو مضبوط ایویڈنس آ گیا ہے کہ آپ کے خلاف مخالف نہیں جیتے، اور یہ گورنر پنجاب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں
آپ کو تو کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا، تو کیا پوزیشن ہے آپ کی اب؟ نہیں، میرے مخالف اطاعت آرڈ نہیں تھے، وہ 7 والے حلقے میں تھے، میرے حلقے سے اور صاحب تھے. دیکھیے، اس میں گواہی اور ثبوت ہمارے پاس کبھی بھی کمزور نہیں تھا. معاملہ یہاں گواہی ثبوت کا نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ ان حلقوں میں اس دن کیا ہوا. یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کے حلقے میں کیا ہوا، میرے حلقے میں کیا ہوا، ہمارے ظہیر کھوکھر صاحب تھے تارڑ کے ساتھ، ان کے حلقے میں کیا ہوا. یہ تو پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ اس حلقے سے اگر بلاول بھٹو نہیں جیتے، جو کہ نہیں جیتے، تو تارڑ بھی نہیں جیتے. یہ سب تو ہے. دیکھیں، انہوں نے پہلا کام یہ کیا، اس فارم 47 والی پارلیمنٹ نے، انہوں نے الیکشن ایکٹ کو تبدیل کر دیا. الیکشن ایکٹ یہ کہتا تھا 8 فروری کو کہ الیکشن تنازعات حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس جائیں گے. انہوں نے قانون تبدیل کیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ ججوں کو یہ مقدمے دے گا. اور یہی اب ہو رہا ہے. ہمارے مقدمات ایسے ججوں کو دیے گئے ہیں کہ جو جج ہی نہیں تھے، جو پی سی او کے تحت مقرر ہوئے تھے اور جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ان کی تعیناتی سرے سے ہی کالعدم ہے. ان کو دیا. انہوں نے کیا کرنا ہے ان لوگوں نے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورا نظام اس وقت اس تگ و دو میں ہے کہ کس طرح جھوٹ پہ پردہ ڈالا جائے. جو جھوٹ ہوا 8-9 فروری کی رات، اس کو چھپانے کی کوشش ہے. ہر سطح پہ یہ کوشش ہے، دھونس کے ذریعے، اغواکاری کے ذریعے، جبر کے ذریعے، اور ایک قانون میں جو انہوں نے یہ تبدیلی پیدا کی اس کے ذریعے. تو یہاں کوئی امکان یہ نہیں چھوڑنا چاہتے کہ حق سچ سامنے آئے. پاکستان کو مکمل طور پہ جھوٹ پہ مبنی ایک ریاست بنا دیا گیا ہے، اور اس جھوٹ کو قائم کرنے کے لیے جبر، اغواکاری کا سہارا لیا جا رہا ہے. بہت مشہور.